السلام علیکم۔ میرے لیے یہ بڑے اعزاز کی بات ہے کہ آپ لوگ اپنے پسند کے جو موضوعات ہیں وہ بھی مجھے بتاتے ہیں اور آپ ان موضوعات پر میری بات سننا چاہتے ہیں۔ اور میں معذرت خواہ ہوں کہ اور آپ سے جنہوں نے مجھے یہ موضوع دیا تھا کہ میں بہت تاخیر سے یہ آپ کا موضوع جو ہے ڈسکس کر رہی ہوں، اور میری کوشش ہوگی کہ میں تھوڑی بہت بھی آپ کے احساسات اور جذبات کی ترجمانی کر سکی تو بڑی خوشی کی بات ہوگی۔ ویسے تو ہر انسان کو اپنا دکھ بہت بڑا لگتا ہے، جو دکھ ہوتا ہے اس کو لگتا ہے کہ اس سے بڑا دنیا میں کوئی دکھ نہیں ہے، لیکن بے اولادی ایک بہت بڑا دکھ اور ایک بڑی محرومی ہے۔ اور اختیارات تو ظاہر ہے سارے اللہ کے پاس ہیں، لیکن کچھ اختیار انسان کے پاس بھی ہے، مثلاً ایک ٹانگ اٹھا کے تو وہ کھڑا ہو ہی سکتا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جو آپ کے اپنے اختیار میں ہے وہ تو آپ کرنے کی کوشش کر ہی لیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کی شادی کو 3-4 سال ہو گئے ہیں اور کوئی خوشخبری نہیں سننے کو ملی، تو میاں بیوی دونوں کو، میں پھر کہوں گی دونوں کو، ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے، اپنا چیک اپ کرانا چاہیے، اور اگر قابل علاج ہے کوئی صورت تو اس کو علاج کروا لینا چاہیے۔ ہمارے ہاں سال بھر کے اندر ہی لڑکی سے سوال جواب شروع ہو جاتے ہیں اور اس کو ذہنی دباؤ کا شکار کیا جا رہا ہوتا ہے۔ اگر 2-2.5 سال ہو گئے تو لڑکی کے لیے بہت مسائل ہو جاتے ہیں، اس کے علاج، تعویذ گنڈے، پیر فقیر، ٹوٹکے، وہ ساری چیزیں ہونے کے ساتھ ساتھ طعنے تشنے بھی اس کو بہت مل رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، اس میں ایک تو یہ کہ وہ منفی باتیں بھی سن رہی ہوتی ہے، اور پھر اسے چونکہ خود اپنی محرومی کا احساس ہو رہا ہوتا ہے تو اس کے لیے زیادہ تکلیف دہ عمل ہوتا ہے یہ۔ اور پھر اس طرح کی باتیں اسے سسرال والے نہیں کرتے، اکثر و بیشتر میکے والے بھی اس میں پورے شریک ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ کہیں شوہر جو ہے وہ چھوڑ نہ دے اس لڑکی کو۔ اس تمام معاملے میں جو غلط بات ہے وہ یہ کہ مرد کو بری ذمہ قرار دیا جاتا ہے، اور اس سے کوئی نہ ٹیسٹ کے لیے، چیک اپ کے لیے یا کوئی سوال جواب اس سے نہیں ہوتا۔ اتنی کسی کے اندر مجال اور ہمت ہی نہیں ہوتی ہے کہ وہ مرد سے اس بارے میں کوئی بات کر سکے۔ اگر اس کی بیوی نے یا اس کے گھر والوں نے اشارے کنایے میں بھی اگر کوئی ایسی بات کر دی ہے تو وہ ان کی مردانگی کو بڑی ٹھیس لگتی ہے، اور غصہ جو ہے ان کا 7ویں آسمان پہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ تو مجازی خدا ہیں، تو ان کے اندر تو کوئی کمی، کوئی غلطی، کوئی چیز ایسی ہو ہی نہیں سکتی نا، تو اس لیے ان سے تو سوال جواب کرنا ہی بیکار ہے، بالکل سارا الزام جو ہے وہ صرف لڑکی کے لیے ہی ہے۔ کئی مرد جو ہیں وہ ایسی لڑکیوں کو طلاق دے دیتے ہیں کہ اولاد نہیں ہو رہی ہے تو لہٰذا طلاق دے دی۔ حالانکہ آج کے اس دور میں جب آپ کو اچھی طرح سے ہر ایک کو یہ بات معلوم ہے کہ اولاد اللہ کا اختیار تو ہے ہی، لیکن اولاد کا اختیار جو ہے وہ ہونا یا نہ ہونا، یا جس بیٹا ہے یا بیٹی ہے، وہ سب مرد کے پاس ہے۔ کچھ مرد دوسری شادی کر لیتے ہیں اور پہلی والی کو نوکرانی کی طرح سے رکھ لیتے ہیں، یعنی کہ ساری مصیبت جو ہے وہ عورت ہی کے حصے میں آتی ہے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو بیویوں کا چیک اپ کروائیں گے، اپنا کروائیں گے، اور اگر بیوی کو کوئی مسئلہ ہے، کوئی بیماری ہے تو وہ اس کا علاج کروا کے صاحب اولاد بھی ہو جاتے ہیں۔ مگر ایسے بھی ہیں جو سارا الزام عورت پر دھرتے ہیں۔ مزے کی بات یہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص یہ جانتا ہے کہ ہر چیز اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ کی مرضی ہے، وہ جب چاہے جو چاہے کرے، جس کو جو چیز دینا چاہے دے، نہ دینا چاہے نہ دے، دے کر واپس لے لے، یہ سارے اختیارات اللہ کے ہیں۔ لیکن ہم اس معاملے میں ہم بہت بے صبرے ہوتے ہیں، اور ہم بالکل اس بات کو نہیں سوچ رہے ہوتے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک نعمت نہیں دی ہے تو کوئی بہتری ہوگی اس میں، یا کوئی مصلحت ہوگی اس کی۔ اچھا، اکثر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ 2 سے 3 لڑکیاں اگر ہو جائیں تو گھر میں نہیں رکھا جاتا، اس بیوی کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اس طرح کی ایک بات کی میں چشمدید گواہ ہوں۔ ایک عورت ہاسپٹل میں بہت بری طرح رو رہی تھی، اس کی تیسری بیٹی ہوئی تھی،
اور وہ بہت رو رہی تھی کہ مجھے میرا شوہر گھر لے کر نہیں جائے گا، کیونکہ اس نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ 2 بیٹیاں تو ہو گئی ہیں، اب اگر تیسری ہوئی تو میں تمہیں نہیں رکھوں گا اور میں گھر سے باہر نکال دوں گا۔ اکثر ڈراموں میں بھی اسی طرح کے واقعات دکھائے جاتے ہیں۔ اس میں ایک بات یہ ہے کہ یہ جو جرائم ہوتے ہیں اس طرح کے، وہ بھی اسی منفی سوچ اور اسی طرح کا جو بیک گراؤنڈ ہوتا ہے اسی کی بنا پر ہوتا ہے۔ ہاسپٹل میں جو بچے چوری ہوتے ہیں، جو لڑکے چوری ہوتے ہیں، اس کی بھی وجہ یہی ہوتی ہے کہ اگر وہ شوہر نے منع کر دیا کہ جب اب نہیں گھر آنا، تو پھر وہ بیوی یا اس کے گھر والے اس کوشش میں ہوتے ہیں کہ کہیں سے بچہ بدل لیں ہم اور بیٹی کا گھر بسا رہے۔ چند سسرال والے ایسے بھی ہیں کہ جو جب بہو کا اس عمل سے گزر رہی ہوتی ہے تو بجائے اس کے کہ اس کو کوئی وہ خوشی کا ماحول دیں، اچھی خوراک دیں، اس کو خوش رہنے کے لیے اس کو اچھے سے اچھا برتاؤ رکھیں اس کے ساتھ، وہ ان کے سوال اور باتیں اسی طرح کی ہوتی ہیں کہ جی ہم نے بھی بچے پیدا کیے ہیں، یہ کون سا ایسا نرالا کام کر رہی ہیں، کوئی نرالا ہے، کوئی الگ سے کام ہے، ہم بھی یہی سب کچھ کھاتے تھے، تو انہیں الگ سے خوراک دینے کی کون سی ایسی بات ہو گئی کہ ڈاکٹر نے لکھ دیا کہ جی یہ چیزیں کھلانی ہیں، ہم بھی ایسے ہی رہتے تھے۔ اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ آج کل جو ہماری خوراک ہو گئی ہے وہ ویسے ہی اس میں کوئی بھی ایسی کوئی چیز نہیں ہے، یعنی کہ ینگ جوان بچوں تک کو وائٹامنس کی ضرورت پڑ رہی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر اس وجہ سے کوئی بچے میں کمزوری ہو، کوئی بیماری ہو، کوئی مسئلہ ہو، تب بھی وہ لڑکی کے اوپر ہی آتا ہے سارا الزام۔ اب آپ یہ سوچیں کہ اس لڑکی کے لیے کتنی تکلیف دہ بات ہے کہ ایک تو وہ بیمار بچے کو دیکھے، اپنی صحت کی بھی پرواہ کرے، اور آپ کی یہ ساری الٹی سیدھی باتیں بھی سنیں۔ تو یہ ہمارے ہاں سوچنے کا کوئی بھی روادار نہیں ہے کہ اگر کوئی لڑکی ماں بنی ہے تو ہم اس کا اچھے سے خیال رکھیں۔ اس بات کی تو کسی کو سسرالوں میں خاص طور سے کوئی توفیق ہوتی ہی نہیں ہے۔ اب آتی ہے ایک سب سے ضروری بات، وہ یہ کہ اگر مرد میں کوئی کمی ہو تو وہ انتہائی خاموشی اختیار کر لیتا ہے، اور کچھ تو اتنے ظالم ہوتے ہیں کہ اپنے آپ کو چھپانے کے لیے اور اپنی اس کمی کو چھپانے کے لیے شادی تک کر ڈالتے ہیں، کیونکہ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ الزام جو ہے وہ بیوی پر ہی آئے گا۔ ایسے لوگوں کے لیے میں صرف ایک ہی مشورہ دے سکتی ہوں کہ اب تو آپ نے شادی کر لی نا، تو اب بیوی آپ کے پاس آ گئی ہے، تو اگر آپ اس کو اعتماد میں لے کے اس کو اپنی ساری بات بتا دیں اور کسی یتیم کسی بچے کو گود لے لیں، تو آپ کی زندگی بھی آسان ہو جائے گی اور اس بچے کو بھی سہارا مل جائے گا۔ ایک خاندان کے بارے میں بہت اچھی طرح جانتی ہوں، اور آج تک میں ان لوگوں کے ساتھ میرا تعلق ہے۔ انہوں نے اس خاندان میں ہر فرد کو پتا تھا کہ ان کے بیٹے میں یہ عیب ہے۔ اس کو چھپانے کے لیے انہوں نے ایک معصوم کم عمر لڑکی سے اس کی شادی کر دی۔ اچھا، یہ میں بات کر رہی ہوں آپ سے کوئی 30-35 سال پرانی، جب بچیوں کو اتنا معلوم بھی نہیں ہوا کرتا تھا۔ آج کل کے بچوں کو تو ہر ایک بات پتہ ہوتی ہے۔ اب اس بچی کو بھی کچھ آئیڈیا نہیں تھا، میٹرک کیا تھا اس نے اور اس کی انہوں نے شادی کر دی۔ اب تھوڑا سا اور وقت گزرا، سال گزرا، 2 سال گزرے، جب لوگوں نے سوال کرنے شروع کیے تو سسرال والوں نے بے حسی کی انتہا کر دی۔ اس کا چیک اپ کروایا، ٹیسٹ کروائے، اور اس کے رپورٹ صحیح آنے کے باوجود بھی اس کے انتہائی الٹے سیدھے علاج کروانے شروع کر دیے۔ پتہ نہیں کیسے کیسے ڈاکٹرز کے پاس لے کر گئے، اور وہ رپورٹ بھی انہوں نے اپنے پاس رکھی، کسی ڈاکٹر کو یہ نہیں دکھائی، اور سب کو یہی بتایا کہ جی اس کے علاج ہو رہے ہیں لڑکی کے۔ اور میں آج تک جانتی ہوں، میرے رابطے میں ہے وہ اس کے اس طرح کے علاج ہوئے ہیں کہ وہ ذہنی اور جسمانی طور پہ بالکل اس کو برباد کر دیا ہے۔ وہ خاتون، وہ اپنی رپورٹس آج تک اپنے دل سے لگا کے رکھی ہوئی ہیں انہوں نے، اور وہ اپنے آپ کو ہی یہ بات سمجھاتی رہتی ہیں کہ جی میرے اندر کوئی کمی نہیں ہے، لیکن کسی کی یہ ہمت نہیں ہے کہ وہ اس آدمی سے یہ بات کہہ سکے کہ بھائی تم نے یہ کیا کیا۔ تو یہ بہت بڑے ظلم کی بات ہے یہ، اور اس سے زیادہ تکلیف دہ بات یہ ہے کہ وہ سارے کام وہ خواتین کر رہی ہوتی ہیں، چاہے وہ ماں ہو، چاہے وہ بہن ہو، لیکن اپنے بھائی اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے انہوں نے ایک لڑکی کی زندگی جو ہے وہ قربان کر دی، اسے قربانی کا بکرا بنا دیا۔ ایک ظلم اور ہے
کہ اگر کسی خاندان میں ایک بھائی اور ایک بہن کے اولاد نہ ہو، باقی سب کے بے شک کتنے بھی اولاد ہو، لیکن اگر ایک دو لوگوں کے نہ ہو تو اس خاندان کو ہی بانجھ قرار دے دیا جاتا ہے، اور وہاں شادی کرنا ایسا ہو جاتا ہے کہ جیسے چھوت کی بیماری لگ جائے گی اگر انہوں نے وہاں شادی کر دی، شادی بھی وہاں نہیں کی جاتی۔ حالانکہ ہمارے پاس تو حضرت زکریا علیہ السلام کی مثال موجود ہے، اللہ تعالیٰ جب چاہے جہاں چاہے جس طرح سے چاہے وہ دے سکتا ہے، اس کے باوجود ہمارے اندر یہ سمجھ یا یہ ہم اس چیز کو سمجھنا ہی نہیں چاہتے کہ جب اللہ چاہے گا تو وہ ہمیں دے دے گا۔ حالانکہ ہم میں سے ہر آدمی ہر وقت یہ بات بہت آرام سے کہہ دیتا ہے کہ جی پتا بھی نہیں ہل سکتا اللہ کی مرضی کے بغیر، لیکن جہاں اپنی مرضی کی بات آتی ہے وہاں ہمیں فوراً کہ کوئی نہ کوئی ایک انسان چاہیے ہوتا ہے جس کے اوپر ہم الزام دھر سکیں۔ بات آتی ہے خاندانی نظام کی۔ میں ہمیشہ یہ بات کہتی ہوں کہ خاندانی نظام کی بہت ساری برائیاں بھی ہوں گی، بہت ساری خامیاں بھی ہوں گی، یقیناً ہوں گی، لیکن اس میں جو اچھائیاں ہیں وہ مجھے لگتا ہے کہ وہ ذرا زیادہ ہیں۔ جب خاندانی نظام ہوتے تھے اور سارے بہن بھائی ایک گھر میں رہا کرتے تھے تو چونکہ سب کے بچے بھی سانجھے ہوتے تھے تو اس میں جس کسی ایک خاتون کے اگر اولاد نہیں ہے تو اس کی وہ محرومی بہت حد تک کم ہو جایا کرتی تھی، کیونکہ وہ بچے چچی اور تائی اور پھوپھیاں ان سب کے ساتھ پل رہے ہوتے تھے، تو اس خاتون کو بھی بچوں کے ساتھ پیار کرنا، محبت کرنا، بچوں کی تربیت کرنے کا موقع ملتا تھا، تو وہ اس کی وہ محرومی بھی کافی حد تک کم ہو جایا کرتی تھی۔ یہ واقعہ بھی ہمارے خاندان کا ہے۔ ہمارے خاندان میں 6-7 بھائی ایک ساتھ رہتے تھے اور سب کے بیوی بچے وہیں پہ تھے۔ ان کے ایک بھائی کے ہاں اولاد نہیں تھی، لیکن اس خاتون کو کبھی احساس نہیں ہوا، اس لیے کہ جو کوئی کہیں باہر جا رہا ہوتا تھا، کوئی کام سے جا رہا ہے، ان کے حوالے بچے ہوتے تھے، وہ بچوں کو، اور ایسی عورتیں جو ہیں وہ بہت زیادہ محبت کر رہی ہوتی ہیں بچوں کے ساتھ، تو میں اکثر دیکھتی تھی کہ اس خاتون کی اپنی ممتا کو بھی بہت سکون مل رہا ہوتا تھا، وہ اتنے پیار کے ساتھ ان بچوں کو رکھتی تھی، اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ وہ بچے اتنا پیار کرتے ہیں ان خاتون سے، اور ابھی پچھلے دنوں ایک بچے کی شادی ہوئی ہے اور اس نے اپنی ماں کی طرح اس خاتون کو جو ہے اپنے ساتھ ساتھ رکھا ہے۔ تو اس طرح سے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ہم لوگوں کی محرومیاں کم کر سکتے ہیں۔ اچھا، میرا ہمیشہ سے ایک یہی مشورہ رہتا ہے، کیونکہ اتنے بے گھر اور اتنے اپنے یتیم اور اتنے بچے ایسے ہوتے ہیں کہ ہمیں یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم انہیں ہر گھرانہ جو بے اولاد ہے اگر ایک دو بچے پال لے تو اپنی زندگی بھی آپ کی آسان ہوگی اور آپ کو ایک اجر بھی ملے گا کسی نیکی کا۔ اس بارے میں جب بات کرتی ہوں تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے، اللہ جانے کس کی اولاد ہو اور کیسی ہو۔ ایک دو واقعات بھی سننے میں آئے کہ جی وہ انہوں نے پالا پوسا پڑھایا لکھایا اور وہ قتل کر کے چلا گیا یا لوٹ مار کر کے چلا گیا یا کچھ بھی جرم کر کے وہ تو کیا فائدہ ہے ساری زندگی محنت کرنے کا۔ میں اس بارے میں یہ کہتی ہوں کہ یہ اس طرح کے واقعات جو ہیں وہ سگی اولاد بھی کر جاتی ہے۔ بہت دفعہ سگی اولاد آپ دیکھیں آج کل کے جو واقعات آ رہے ہیں اس میں سگی اولاد بھی بہت کچھ کر رہی ہے، تو جو ہونا ہے وہ تو ہونا ہے نا۔ تو اگر ہم اس طرح کوئی نیک کام کر رہے ہوتے ہیں اور نیک نیتی سے کر رہے ہوتے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ کسی کے ساتھ بھی کچھ برا ہو سکتا ہے۔ اور بہت دفعہ کسی اور کی اولاد بھی آپ کو بہت مثبت رویہ اور محبت اور خاص طور سے بڑھاپے میں آپ کو بہت بڑا سہارا دے سکتی ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جوانی تو کسی نہ کسی طرح گزر جاتی ہے، آپ مصروف بھی ہوتے ہیں، آپ صحت مند ہوتے ہیں، آپ آ جا سکتے ہیں سب جگہ، تو آپ کی جوانی تو گزر جاتی ہے، لیکن بڑھاپے میں جب آپ کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ یا تو یہ سوچ سوچ کے آپ پریشان ہوتے ہیں اکیلے تنہائی میں کہ جی اولاد ہوتی تو اچھا تھا، یا ہم کسی کو گود لے لیتے، کسی بچے کو پال لیتے، وہ جو پچھتاوا ہے اس سے بچنے کا طریقہ یہی ہے کہ آپ کسی کا بچہ لے کے پال لیں۔ آج کل تو اولاد والے بھی اگر آپ میری بات سے اتفاق کریں تو بڑھاپے میں سب اکیلے ہی رہتے ہیں،
یا تو وہ ملک سے باہر ہوتے ہیں یا ان کے گھر الگ ہوتے ہیں، وہ ویسے بھی وہ نوکروں کے حوالے ہی ماں باپ کو کر کے چلے جاتے ہیں۔ سب سے بڑی مثال تو اولڈ ایج ہوم ہمارے ہاں جو اتنے زیادہ کھل گئے ہیں، وہ ایک مثال ہے۔ وہ سگی اولاد ہی ہوتی ہے نا جو ان کو وہاں چھوڑ کر جاتی ہے، کسی اور کے پالے ہوئے تو نہیں ہوتے وہ بچے۔ سال 2 سال میں جو گھروں میں چھوڑ کے جاتے ہیں نوکروں کے ساتھ، وہاں پر بھی یہ ہوتا ہے کہ سال 2 سال میں چکر لگا لیا، کبھی کبھار ویکینڈ پر فون کر لیا۔ لیکن اس میں مجھے لگتا ہے کہ چونکہ والدین کی جذباتی وابستگی ہوتی ہے اولاد سے، تو وہ ایک طرح سے نا فون پر آواز سن کر بھی ان کو کافی ایک تسلی اور اطمینان مل جاتا ہے۔ شاید یہ وجہ ہے کہ وہ اپنی اولاد ہوتی ہے تو شاید، لیکن اگر کسی اور کی بھی اولاد ہوگی، وہ بھی اگر یہ کر رہی ہوگی تو وہ بھی میرا نہیں خیال کہ اس سے آپ کی محبت میں کوئی کمی آ جائے گی۔ اور والدین تو ہمیشہ یہ چاہتے ہیں کہ بچے خوش رہیں، چاہے ان سے کتنا بھی دور رہ رہے ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر ہمیں اس بات کا یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے حق میں جو فیصلہ کیا ہے وہ بہترین ہے، تو شاید ہم اگر اس بات کے اوپر پورا یقین رکھیں تو شاید ہم اتنے تکلیف میں نہ ہوں، اپنی اس تکلیف کو اتنا زیادہ محسوس نہ کریں۔ یہ کسی صرف کہنے کی بات نہیں ہے، یہ حقیقتاً ہے یہ بات کہ ہمارے حق میں اللہ سے بہتر فیصلہ کرنے والی کوئی ذات نہیں ہے۔ ہم خود بہتر فیصلہ نہیں کر سکتے اپنے بارے میں، جو فیصلہ اللہ کر سکتا ہے ہمارے لیے۔ اب آپ یہ سوچیں، میں آپ سے مخاطب ہوں جنہوں نے مجھے یہ موضوع دیا ہے، کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد دی اور وہ خدا نخواستہ کسی بیماری کا، کسی معذوری کا، کسی پریشانی کا باعث ہو، تو اللہ جانتا ہے کہ ہم کون سی آزمائش سے گزر سکتے ہیں اور کون سی آزمائش ہمارے لیے بہت تکلیف دہ ہو جائے گی اور بہت بڑی ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ بڑی آزمائش سے بچا کے چھوٹی آزمائش دیتا ہے۔ تو ہمیں ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اگر اس نے ہمیں اولاد نہیں دی یا ہمیں کسی بھی چیز سے محروم رکھا ہے تو وہ ہمارے حق میں یقیناً بہتری ہی ہے۔ ہم اس کی حکمت کو سمجھ نہیں سکتے، لیکن ہم اس پہ یقین ضرور رکھ سکتے ہیں۔ اور آخر میں ایک بات ضرور کہوں گی کہ جب ایک کانٹا چبھنے کے اوپر بھی ہمیں اجر ملتا ہے، ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں، تو یہ جب اتنی بڑی کمی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کتنا اجر رکھا ہوگا اور کتنی ہمارے گناہ معاف ہوں گے۔ اگر ہم ان باتوں پہ غور کریں تو ہو سکتا ہے کہ ہمیں اپنی محرومی کا احساس کم سے کم ہو۔ مجھے کہا تو کسی ایک ہی شخصیت نے اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے، لیکن میرا خیال ہے کہ بہت سارے لوگوں کا یہ مسئلہ ہوگا اور بہت سارے لوگوں کا اس سے بوجھ بھی ہلکا ہوا ہوگا۔ لیکن میں آخر میں ایک بات ضرور کہنا چاہوں گی کہ بہت سے لوگ اس بات کو برا مانیں گے، لیکن جہاں لڑکیوں میں اتنا ادراک ہونا چاہیے کہ جہاں انہیں معلوم ہو کہ شوہر حضرات جو ہیں وہ اپنا ٹیسٹ کروانے سے کترا رہے ہیں یا اس ٹاپک پہ بات نہیں کرنا چاہ رہے، انتہائی خاموشی اختیار کی ہوئی ہے، یا ان کو یہ پتہ چل جائے کہ ان کے اندر کوئی مسئلہ ہے، تو ان کو احتجاج ضرور کرنا چاہیے۔ لڑکی ہونا ایسا کوئی گناہ نہیں ہے کہ ساری زندگی اس کی سزا بھگتنے کے لیے ہم بیٹھے ہوں۔ ہمارے ہاں مشرقیت جو ہے وہ تمام مسائل پر حاوی ہے، اور ہم نہیں چاہتے کہ لوگ ہمارے والدین کو آ کر یہ بات کہیں کہ جی لڑکیوں کو پڑھا لکھا دیا تھا تو اتنی بے باک ہو گئی ہیں اور اس طرح کی باتیں کرنے لگی ہیں یا اپنا راستہ بدلنے کی بات کر رہی ہیں۔ لیکن بہرحال لڑکیاں اور ان کے والدین کو اپنے حقوق کا اتنا تو اندازہ ہونا چاہیے کہ اگر ان کو لگ رہا ہے کہ یہ معاملات ٹھیک نہیں ہیں تو وہ بے شک اپنا راستہ بدل لیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اپنے ماں باپ کی عزت کا بھرم رکھنے کے لیے وہ ناکردہ گناہوں کی سزا بھگتتی رہیں گی۔ اس میں مجھے ایک بات اور یاد آئی کہ ایک ہمارے جاننے والوں میں ایک جوڑا تھا، دونوں بے انتہا خوبصورت اور دونوں بہت ہی محبت کے ساتھ رہتے تھے، اولاد نہیں تھی ان کی، اور ان دونوں کے جب ٹیسٹ وغیرہ ہوئے، چیک اپ ہوئے تو دونوں ٹھیک تھے۔ لوگوں نے اتنی باتیں کی بیوی سے شوہر کے بارے میں، شوہر سے بیوی کے بارے میں، بہرحال وہ حالات اتنے خراب ہو گئے کہ انہوں نے ایک دوسرے کو چھوڑ دیا۔ اب آپ دیکھیں یہ اللہ کا نظام، اس خاتون کی شادی کہیں اور ہوئی اور اس مرد کی شادی کہیں اور ہوئی، اور آج دونوں صاحب اولاد ہیں۔ یہ ہے اللہ کا
کام، جہاں سے جو چیز دینی ہے اس نے وہیں سے دینی ہے، ہمارے آپ کے اختیار میں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کا بوجھ کچھ ہلکا ہوگا، اگر ایسا ہوا تو میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہوگی، اور نہیں تو مجھے ضرور بتائیے گا۔ بہت شکریہ۔